بات سمجھ آئے کہ نہیں؟ تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے. یہاں تک کہ محدثین کرام نے حدیث کی کتابوں میں ایک باب باندھا ہے جس کا نام رکھا گیا باب القصد فی العمل، یعنی کہ اعمال میں میانہ روی رکھنا، اعمال میں بھی میانہ روی ہونی چاہیے. قرآن کریم میں آتا نا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، سورۃ بقرہ آیت نمبر 143 ہے. اے مسلمانوں، ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا ہے. یہی صراط مستقیم ہوتا ہے جو درمیانہ ہوتا ہے. اخلاق میں وہ خلق صراط مستقیم ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. خلق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خلق تھا، جس خلق نے اس خلق کو اپنایا ہے وہ صراط مستقیم ہے. کسی بھی کبھی کسی بھی حال میں غصہ نہ کرنا، کبھی کسی حال میں غصہ نہ کرنا، یہ صراط مستقیم نہیں بلکہ بےغیرتی ہے. بےغیرتی ہے، کبھی کسی حال میں غصہ نہ کرنا. کہ جناب علی خودداری کے خلاف ہے. یہ ہر وقت غصے میں رہنا یہ بد خلقی ہے. ہر وقت غصے میں رہنا بد خلقی ہے، اور کسی موڑ پر کسی حال میں غصہ نہ کرنا یہ بغیرتی ہے. حالانکہ اللہ کے لیے غصہ کرنا، اللہ کے دشمنوں پر غصہ کرنا اور دشمنان دین جو ہے ان سے بیزاری رکھنا، دنیاوی معاملات میں بردباری، یہ خلق مصطفیٰ ہے اور یہی صراط مستقیم ہے. کوئی آدمی کہے کہ نہیں جناب جی غصہ تو ہر حال ہی حرام ہے نا، کسی ٹائم بھی غصہ نہیں کرنا چاہیے، یہ بغیرتی ہے. یہ اس کو بغیرتی کہا جاتا ہے. ہم تو جنابی میٹھے میٹھے ہیں، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، جو جہاں لگ گئے ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے. یاد رکھیے گا کہ جو جہاں لگ گئے رہے، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے. یہ لفظ بظاہراً تو بالکل میٹھا ہے نا، بالکل میٹھا، اور اس جیسا میٹھا تو آپ کو کہیں سے ملے گا نہیں. اور یہ پارسل ہو کر آیا ہے جناب علی یورپ سے. ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، جو جہاں لگا رہے. بظاہر میٹھا ہے لیکن اس کی حقیقت یہ ایمان کے لیے زہر قاتل ہے. اگر کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، جو جہاں لگا رہے. میں سوال کرتا ہوں 1,24,000 کم پیش پیغمبر کیوں آئے دنیا پہ؟ رب نے قرآن کیوں بھیجا ہے؟ کلمہ کیوں آیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کے صحابہ نے 82 جنگیں کیوں لڑی ہیں حضور نے؟ بتائیں، اگر کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے تو حضور نے کیوں تلوار اٹھائی ہے؟ کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا جناب علی قرآن کیوں آیا ہے؟ کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا 82 جنگیں حضور نے کیوں لڑی ہیں؟ کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا تو 1,24,000 کم پیش پیغمبر کیوں آئے؟ رب ایک سکرین لگا دیتا آسمان کے اوپر، جس کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا وہیں سے دیکھ لیتے. پیغمبر بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ لفظ ظاہراً تو اتنا میٹھا ہے لیکن حقیقت میں ایمان کے لیے ایسا زہر قاتل ہے کہ اسی لفظ میں نبی کے قرآن کا انکار ہے، 1,24,000 کم پیش پیغمبر کا انکار ہے، صحابہ کا انکار ہے، 82 جنگیں جو حضور نے لڑی ان کا انکار ہے، خود رب کا انکار ہے. یہاں پہ کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، یہ بغیرتی ہے. کسی حال میں غصہ نہ کرنا یہ بالکل بغیرتی ہے، کوئی غیرت کی چیز نہیں ہے. مثال کے طور پر کوئی آدمی، میں مثال دے رہا ہوں، چکلے کے گیٹ کے اوپر بیٹھا ہے، مونچھیں بڑی رکھی ہوئی ہیں، گن مشین اٹھائی ہوئی ہے، کیا کر رہا ہے؟ میں سیکورٹی گارڈ بیٹھا ہوں. بیٹھا کہاں ہے؟ چکلے کے گیٹ کے اوپر. جو آتا ہے اندر چلا جاتا ہے، اپنا کام کر کے مکمل جانے باہر آ جاتا ہے. کوئی بھی آئے اس کو غیرت مند کہیں گے یا بغیرت کہیں گے؟ سب سے بڑا کیوں کسی کو کچھ نہیں کہتا بھائی، اور جو کسی کو کچھ نہ کہے وہ دلہ ہوتا ہے، وہ بغیرت ہوتا ہے جو کسی کو کچھ نہ کہے.
سمجھ لو جو حق کی بات کرے، رب کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی رکھے، دین کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی رکھے، اور نبی کے جناب علی جو یار ہیں، اس کے ماننے والے مسلمان ہیں، ان سے پیار رکھے، اسی کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔